بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقصد سابع میں ہے، اور مقصد سابع میں پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ استصحاب کے بارے میں ہے، یعنی اصول عملیہ تھے، اصول عملیہ میں سے استصحاب کے بارے میں ہے۔ پھر استصحاب میں چلتے چلتے ہماری گفتگو حکم کی طرف آ گئی، اور پھر حکم کی ہم نے دو قسمیں کی، حکم تکلیفی، حکم وضعی۔ پھر حکم وضعی کی ہم نے تین قسمیں کی۔ اب اس حکم وضعی کے بحث میں یہاں پر کوئی وہم پیش آیا ہے، اور پھر اس وہم کا مصنف صاحب جواب بھی دیں گے۔ اگرچہ یہ الفاظ جو ہیں یہ غالباً جو ہے وہ فلسفہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ شرح اسمی اور شرح لفظی تک ہی اس کو محدود رکھوں۔ تو استصحاب کی تعریف، حجیت سب کچھ ہو گیا۔ اب یہ وہم اور دفع کو پڑھیں گے، اور پھر اس سے اگلے درس میں انشاءاللہ استصحاب کی ہم تنبیہات پڑھیں گے۔ وہم کیا ہے اور اس کا دفاع کیا ہے؟ وہم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خود ملکیت یہ بھی جو ہے کیا ہے جناب، ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کو جعل و انشاء کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ ملکیت خارج المحمول ہے۔ اب خارج المحمول کا لفظ عام طلاب کے لیے سمجھنا پریشانی کا سبب بنے گا، ویسے بھی یہ ہمارے فقہ و اصول میں لفظ کم استعمال ہوتا ہوگا میرے خیال میں۔ میرے تو ذہن میں جو آ رہا ہے صرف یہی کفایہ میں یہ لفظ آیا ہے، یعنی اصول کی کتابوں میں۔ تو اب یہ خارج المحمول کسے کہتے ہیں، اس کی میں وضاحت کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے محمول کو کہتے ہیں جس کا کوئی خارج میں وجود نہ ہو، اس کے باوجود وہ محمول واقع ہو۔ مثلا آپ کہتے ہیں زید زوج، زید شوہر ہے، تو کیا زوج کا کوئی وجود خارجی ہے؟ زید کا تو وجود خارجی ہے، لیکن زوج کا کوئی وجود خارجی نہیں ہے۔ خوب، تو اس کو آپ کس طریقے سے جو ہے کیا جعل وغیرہ کریں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی خارج میں شے نہیں ہے۔ اور پھر یہی جو ملکیت ہے یہ کہتے ہیں کہ مقولات محمولات میں سے ہے۔ مقولات محمولات کا مطلب کیا ہے؟ مقولات محمولات کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمول جو وجود خارجی رکھتا ہو، اور اس کا دوسرا نام محمول بضمیمہ بھی ہے۔ جیسے زید اسود، زید کالا ہے، تو جناب زید کا بھی وجود ہے اور سیاہی کا بھی جو ہے کیا ہے وہ وجود ہے، تو اس کو ہم محمول بضمیمہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس سبب کو انشاء کر سکتے ہیں، بلکہ دوسرے اسباب کو بھی جو ہے کیا ہے وہ انشاء کر سکتے ہیں، جیسے کسی کا معمم ہونا، کسی کا کپڑے والا ہونا، کسی کے جوتے پہننا۔ تو یہاں پر وہ حالت جو حاصل ہوتی ہے جناب اس ملکیت سے انسان کے لیے، خوب اس کو ہم کیا، یا وہ حالت جو ان اسباب کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اس کو ہم ملک کہتے ہیں۔ خوب، تو پھر اس کو آپ کس طریقے سے جعل وغیرہ کر سکتے ہیں۔ مصنف صاحب اس کا دفاع پیش کرتے ہیں کہ بھائی ملکیت ایک ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ جناب وہ ملکیت محمول بضمیمہ کو بھی شامل ہے، اور پھر اس محمول بضمیمہ والی ملکیت کو جو ہے کیا ہے جناب جدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مخصوص ہونا۔ خوب، تو فرماتے ہیں یہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مخصوص ہونا یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں یا تو یہ ہے کہ ہم خارج میں ایک چیز کی دوسری کی طرف نسبت دیتے ہیں تو بھی ہو جاتا ہے۔ اب مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم ملک ہے اللہ تعالیٰ کا۔ خوب، تو یہاں پر یہ واقعا حقیقی مالک اللہ، یہ تو حقیقی ملکیت اللہ کے لیے ہے۔ یا استعمال کے لحاظ سے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ایک چیز دوسرے کی ہے،
یعنی اسناد کی وجہ سے نہیں، استعمال کی وجہ سے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا زید کے لیے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس پہ چڑھتا ہے، اس پہ تصرفات کرتا ہے۔ یا مثلا ہم کہتے ہیں فلاں چیز کا اختیار فلاں کے ہاتھ میں ہے، جیسے بھائی یہ پلاٹ بیچ دو، یہ زمین بیچ دو۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں دوسرے قسم والی، اختصاص والی، یہ شرعاً عرفاً ان کو بھی ہم ملک کہہ سکتے ہیں۔ بس وہ ملک جس کو جدہ کہیں گے وہ ملکیت نہیں ہے جو اختصاص والی ملکیت ہے۔ تو جدہ والی کو جعل آپ نہیں کر سکتے، جبکہ اختصاص والی کو آپ جعل جو ہے کیا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اتنی وضاحت کافی ہے۔ وہم و دفع، جناب وہم اور دفع۔ اما الوہم، لیکن وہم، فہو، وہ وہم کیا ہے؟ ان الملکیت کیف جعلت، ملکیت کو کیسے قرار دیا گیا ہے؟ من الاعتبارات الحاصلہ، ان اعتبارات میں سے جو حاصل ہوتے ہیں بمجرد الجعل والانشاء، صرف جعل اور انشاء کے ذریعے، التی تکون، وہ اعتبارات جو ہوتے ہیں من خارج المحمول، خارج المحمول کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی۔ خوب فرماتے ہیں حیث لیس بہذائہا، اس لیے کہ ان اعتبارات کے آمنے سامنے خارج میں کوئی بھی شے نہیں ہے۔ وہی ہے، جبکہ یہ ملکیت، ہی کی ضمیر ملکیت کی طرف جائے گی۔ احد المقولات، یہ مقولات، بعد کہتے ہیں 9 مقولات ہیں میرے خیال میں، بعد کہتے ہیں 10 مقولات ہیں، ان میں سے ایک مقولات میں سے ایک مقولہ ہے المحمولات بضمیمہ، جس کو محمول بضمیمہ بھی کہا جاتا ہے۔ التی لا تکاد تکون بہذا السبب، فرماتے ہیں کہ التی، یہ جو محمولات بضمیمہ ہیں وہ اس سبب کے ساتھ نہیں ہوتے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی محمول بضمیمہ کو آپ جعل اور انشاء نہیں کر سکتے ہیں، بل بے اسباب، بلکہ یہ ایک تکوینی اسباب کے ذریعے ہوتے ہیں، بل بے اسباب اخر، بلکہ یہ دوسرے اسباب کے ذریعے ہوتے ہیں، کہ تأمم و تکمس و تنعل، جیسے امامہ پہننا ہے، کپڑے پہننا ہے، جوتے پہننا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی ملکیت ہیں کہ جن کو آپ اسباب کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ فالحالت الحاصلۃ منہا، بس وہ حالت جو حاصل ہوتی ہے ان اسباب کے ذریعے انسان کے لیے، هو الملک، اس کو ملکیت کہتے ہیں، فی اصطلاح اہل معقول کی اصطلاح میں۔ وَأَيْنَ هَذِهِ، اور کہاں پر ہے یہ، من الحاصل بمجرد انشائه، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی ملکیت ہے جو صرف اس کے انشاء کے ذریعے وجود میں آ جاتی ہے؟ لیکن دفع فہو، وہ دفع کیسے ہے کہ بھائی وہ ملک کے جس کو ہم نے ذکر کیا کہ وہ انشاء کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، وہ ملکیت نہیں ہے جو اہل معقول والوں کے پاس ہے۔ خوب، ان الملک یقال، بے تحقیق ملکیت کہی جاتی ہے، بالاشتراک، کہ وہ مشترک ہے، علی ذالک، اہل معقول والی، وہ یسمى بالجدہ، اور اس کو جو ہے کیا ہے جدہ کہتے ہیں۔ جدہ اصل مصدر ہے وجدہ کا، پھر وہ اعلال صرفی کی وجہ سے جدہ ہو گیا ایزن، یعنی اس کو یہ نام بھی دیا گیا ہے۔ خوب، وہ اختصاص ہو، اور دوسرا استعمال ہوتی ہے ملکیت کس پر؟ اختصاص ہو شیء بشیء خاص، ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ مخصوص ہونا، مثلا کتاب کا زید کے ساتھ مخصوص ہونا، یا گھر کا جو ہے خالد کے ساتھ مخصوص ہونا۔ وہ ہوا، یہ جو ملک کی معنی ہے جس کو ہم نے قصد کیا ہے، انہو، وہ کیا ہے، ہم نے کس کو قصد کیا ہے؟ کہتے ہیں جس کو ہم نے جو ہے جناب قصد کیا ہے، وہ ناشئن، وہ وجود میں آتی ہے، اما، یا تو اس وجہ سے کہ من جہت اسناد وجود ہی، کہ ہم نسبت دیتے ہیں اس چیز کے وجود کی الیہ، اس دوسری چیز کی طرف، کہ کون العالم، جیسے ہم کہتے ہیں یہ عالم جہان ملکن للباری جل ذکرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے جس کا ذکر عظمت والا ہے۔
او من جہت الاستعمال و تصرف، یا کبھی ایسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں ملکیت کو فلاں استعمال کرتا ہے، فلاں ملکیت میں فلاں تصرف کرتا ہے، کہ کون الفرس لزید، مثلا جیسے ہم کہتے ہیں یہ گھوڑا زید کا ہے، یہ کیوں ایسے کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا زید کا ہے؟ بے رکوب ہی، اس لیے کہ زید صاحب سوار ہوتا ہے لہو اس گھوڑے پر، اور اس کے بعد وسائر تصرفات، اور دوسرے بھی تصرفات کرتا ہے، مثلا تانگے میں چلاتا ہے، کرائے پر دیتا ہے، فی ہے اس گھوڑے میں۔ خوب، تو اس طریقے سے بھی ہم کہتے ہیں، یا من جہت انشاء ہی، یا اس لیے کہ ہم ملکیت کو انشاء کرتے ہیں، والعقد من اختیارہ بیدہی، اور ہم عقد کرتے ہیں اس شخص کے ساتھ کہ جس کے ہاتھ میں جو ہے کیا ہے، اس کے عقد کا اختیار ہے، مثلا کہ یہ چیز میں بیچ سکتا ہوں، یہ چیز میں خرید کر سکتا ہوں، کا ملک الاراضی، جیسے زمینوں کی ملکیت ہے، اراضی ارض کی جمع ہے، والاقار، اقار بھی غالباً زمین کو کہتے ہیں وہ زمین جو زراعتی ہو، البعیدہ جو دور ہے، للمشتری، مشتری کے لیے اس کی آپ ملکیت کر دیتے ہیں، بمجرد عقد البیع شرعا و عرفا، جیسے ہی عقد بیع ہو گیا تو آپ کہتے ہیں شرعاً اب یہ چیز مشتری کی ملکیت ہے، اور عرف میں یہ چیز مشتری کی ملکیت ہے۔ فالملک الذی یسمى بالجدہ ایضا، تو یہ وہ ملکیت ہے کہ جس کو جدہ بھی کہتے ہیں اہل معقول، پس وہ ملک جس کو جدہ بھی کہتے ہیں، غیر الملک، یہ وہ ملک نہیں ہے جو ہمارا مقصود ہے، الذی، ہمارا مقصود کون سی ملکیت ہے؟ الذی وہ اختصاص خاص، جو ایک خاص اختصاص ہے، ناشئ، اور وجود میں آتا ہے وہ اختصاص، من سبب اختیاری، ایک سبب اختیاری کے ذریعے، کل مثلا میں بیچتا ہوں تو یہ سبب جو ہے کیا ہے، سبب اختیاری ہے، او غیر اختیاری، یا کبھی کبھی بغیر اختیار کے کوئی ملکیت کسی کی طرف چلی جاتی ہے، کل ارث سے، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اب اس کی کچھ چیزیں میری طرف آ گئیں، ونحو ہما، یا عقد اور ارث کی طرف، مثلا ہبہ ہے یا کچھ اور چیزیں، من الاسباب الاختیاریہ، ایسے اسباب اختیاریہ ہوتے ہیں، مثلا شادی کرتے ہیں، بیوی کو جو ہے کہ حق مہر میں کچھ دیتے ہیں، وہ غیرہا، یا اسباب اختیاریہ کے علاوہ کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے، مثلا جبری طور پر، فتوہم، بتحقیق پھر یہ جو وہم ہے، انما نشأ، یہ وجود میں آیا ہے، من اطلاق الملک، کہ ہم نے ملک کو استعمال کیا، علی مقولۃ الجدت، ایضاً مقول جدت پر بھی، والغفلت، جبکہ اعتراض کرنے والا غافل تھا، کس بات سے غافل تھا؟ انہو، بتحقیق یہ ملک، بالاشتراک، یہ مشترک ہے، بینہ، اس ملک کے درمیان جو جدہ کی معنی میں ہے، وہ بین الاختصاص، اور اس ملکیت کے درمیان جو اختصاص کی معنی میں ہے، الخاص، وہ اختصاص جو خاص ہے، والاضافت الخاصہ، اور جس میں کوئی خاص نسبت ہوتی ہے دو چیزوں کے درمیان، مثلا مالک اور مملوک کے درمیان، الاشراکیہ، اشراکیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ایک ایسا اختصاص ہے جو حاصل ہوتا ہے جناب مبدأ اعلیٰ کا موجودات پر، کہ ملک ہی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا، او علی نحو الاضافت المقولیہ، یا ہم جو ہے کیا ہے ملک کو مقولات اشرا میں سے لیتے ہیں، کہ ملک غیر ہی، جیسے غیر خدا کی ملکیت ہے، لشیء بسبب، غیر خدا بھی کسی چیز کا جو مالک ہے، بسبب، کسی سبب کی وجہ سے، من تصرف، تصرف کی وجہ سے اس کا مالک ہے، وہ استعمال، یا استعمال کی وجہ سے، یا ارث کی وجہ سے، یا عقد کی وجہ سے، او غیر ہما، غیر ہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ارث اور عقد، تصرف اور استعمال کی طرف نہیں پلٹائیں، من الاعمال، ایسے اعمال جو سبب بنتے ہیں ملکیت اختیاریہ کے یا ملکیت اضطراریہ کے، فیکون شیء ملکا لعہد، بس کبھی کبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز ملکیت ہے کسی بندے کی بمعنی، لیکن وہاں پر ملکیت کا مطلب کیا؟ یعنی یہ شخص اس میں تصرف کر سکتا ہے، والآخر بالمعنی الآخر، پھر دوسری جگہ پر یہ ملکیت کسی اور معنی میں ہوتی ہے کہ بھائی یہی چیز جو ہے کیا ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے والد صاحب ان پڑھ تھے، تو ہم دو بھائی تھے،
جب بھی کہیں باہر جاتے تھے تو لوگ بابا سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ کہتے تھے نہیں اللہ کے ہیں، مجھے دیے ہیں۔ تو اس طریقے سے میرے بیٹے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں نسبت میں جو ہے کیا ہے مطلب اور ہمارا قصد کچھ اور ہوتا ہے۔ فتدبر، اس بات میں آپ غور کریں۔ ویسے فتدبر کا ہمارے اساتذہ تو کافی سارا مطلب سناتے تھے، لیکن میرے خیال میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔